بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخزن ادب اردو کی بک ہے، کراچی یونیورسٹیز وغیرہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ بی اے، بی ایس سی، بی کام، اے ڈی سی، بی بی اے، کمپیوٹر سائنس اینڈ ہوم اکنامکس۔ مصنفہ ہیں عصمت چغتائی۔ سبق کا نام ہے جانی دشمن۔ اس کا خلاصہ جو ہے بہت ہی آسان الفاظ میں انشاءاللہ آپ کو سمجھایا جائے گا، ریٹن میں بھی لکھا ہوا ہوگا، آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، بہت ہی آسان ہے۔ ایک تو اس میں تعارف مصنفہ سب سے پہلے یاد کرنا ہوتا ہے، لکھنا ہوتا ہے اس میں۔ عصمت چغتائی ہندوستان کی ایک مشہور اردو مصنفہ ہیں۔ افسانہ نگاری بھی کی، خاکہ نگاری بھی کی اور ناول نگاری بھی کی۔ انہوں نے اتر پردیش میں پیدا ہوئیں اور جودھ پور میں پلی بڑھی۔ ان کے والد صاحب مرزا قسیم بیگ چغتائی ایک سول ملازم تھے۔ راشدہ جہاں، واجدہ تبسم اور قرۃ العین حیدر کی طرح عصمت چغتائی نے بھی اردو ادب میں انقلاب پیدا کر دیا۔ عصمت چغتائی لکھنؤ میں پروگریسو رائٹرز موومنٹ سے بھی منسلک رہیں۔ عصمت چغتائی کی پیدائش 21 اگست 1915 میں ہندوستان کے شہر بدایوں میں ہوئی اور 77 سال کی عمر میں 1991 میں ان کا انتقال ہوا۔ بہت سی ان کی کتابیں ہیں، ایک قطرہ خون، عجیب آدمی، چھوئی موئی، لحاف، ضدی، دل کی دنیا، سودائی اور بڑی شرم کی بات۔ یہ ان کا ایک آرٹیکل ہے عصمت چغتائی کا۔ وہ فرماتی ہیں کہ یہ مرد کی دنیا ہے، آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، لکھا ہوا ہے مخزن ادب، جامع کراچی۔ یہ ان کی بہت سی کتابیں، خلاصہ ہم پڑھیں گے۔ عالیہ نے حیرت زدہ ہو کر خط کو بار بار پڑھا۔ ایک تو نیچے جو لائک کا بٹن ہے اس کو لائک لازمی کیجئے، ایک چیز سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس لیے لائک تو بنتا ہی ہے۔ اپنے باقی جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے فرینڈز ہیں، ان کو لازمی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس کو جب یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ ان کے اچھے نمبر آ سکتے ہیں۔ غور سے سنیے گا۔ عالیہ نے حیرت زدہ ہو کر خط کو بار بار پڑھا۔ معلوم ہوا کہ خالہ جان نے اسے بلایا ہے۔ یہ عالیہ کی منہ بولی خالہ تھیں، نہ کہ سگی یا رشتہ دار، نہ ہی کوئی رشتہ دار تھی اور نہ ہی کوئی، بس منہ بولی ان کی خالہ تھی۔ عالیہ چونکہ ایک گھل مل جانے والی لڑکی تھی، اس لیے وہ اس طرح اپنی سہیلیوں کی ماؤں نانیوں سے ایسے ہی خالہ، چچی، پھپھی کا رشتہ لگا لیا کرتی تھی، اور تو اور اپنے اساتذہ کے ساتھ بھی قریبی تعلق اور رشتہ داری پیدا کر لیتی تھی۔ اس کی طبیعت میں خلوص اور ہمدردی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، لہٰذا وہ ہر مشکل سے مشکل کام میں سب سے آگے رہتی اور بے غرض ہو کر لوگوں کے کام آنا پسند کرتی تھی۔ اس سلسلے میں اس کی منہ بولی خالہ نے اسے خط لکھ کر بلوایا تھا۔ عالیہ کی خالہ کا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے تھا۔ اس کی بیٹی رضیہ سے عالیہ کی گہری دوستی تھی۔ رضیہ ایک چالاک اور لاڈ پیار سے بگڑی ہوئی لڑکی تھی۔ عالیہ خط پڑھ کر فوراً سمجھ گئی کہ رضیہ نے کوئی مشکل کھڑی کر دی ہے، تبھی خالہ نے اسے بلوایا ہے۔ گھر پہنچنے پر
معلوم یہ ہوا کہ رضیہ نادر نامی لڑکے کے عشق میں گرفتار ہو گئی ہیں اور اسے شادی کے لیے بضد ہیں، ضد کر رہی ہیں کہ اس سے شادی کرنی ہے۔ خالہ جان کو یہ لڑکا کسی بھی طرح پسند نہ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ نادر محض دولت کی خاطر یا دولت کی لالچ کی وجہ سے رضیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ خالہ جان چاہتی تھی کہ عالیہ اپنی دوست کو سمجھائے اور اسے عشق کے دلدل اور اسے عشق کے دلدل سے نکال دے، مگر رضیہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ اس کا عشق اور حوصلہ دیکھ کر عالیہ نے رضیہ سے کہا کہ وہ نادر کے ساتھ فرار ہو جائے۔ اگر واقعی وہ سچی محبت کرتی ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، والدہ محترمہ تو مان نہیں رہی تو اس کے ساتھ جو ہے وہ بھاگ جائے، فرار ہو جائے، کورٹ میرج کر لے۔ لیکن اس صورت میں اسے اپنی جائیداد و دولت سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ مگر رضیہ اتنی جرأت و حوصلہ کا مظاہرہ نہ کر سکی۔ اب عالیہ کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ نادر سے مل کر اسے سمجھائے، نادر کو سمجھائے کہ رضیہ اور اس کا ملاپ بہت مشکل ہے، کہ آپ دونوں یعنی کہ رضیہ اور نادر کی شادی نہیں ہو سکتی، مشکل بھی ہے اور ناممکن ہے۔ عالیہ نے ہر ممکن طریقے سے نادر کو سمجھانے کی کوشش کی مگر بے سود، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ نادر نے عالیہ کی ضد اور بحث سے تنگ آ کر کہا کہ تم اپنی دوست رضیہ کی اتنی ہی ہمدرد ہو تو تم خود میری شریک حیات کیوں نہیں بن جاتی، یعنی تم مجھ سے شادی کر لو، تم میری بیوی بن جاؤ۔ یہ سن کر عالیہ ہکا بکا رہ گئی، گمسم سی ہوگی اور جان گئی کہ رضیہ اور نادر کے معاملات میں مداخلت کرنے کی اسے یہ سزا مل رہی ہے۔ اس کے بعد عالیہ کئی دن کالج سے غیر حاضر رہی اور نادر کی انتقامی کارروائی سے بھج کر رہ گئی۔ کچھ دنوں بعد یہ راز فاش ہوا کہ نادر نے عالیہ کے ماموں کو عالیہ کے لیے شادی کا پیغام بھجوایا ہے اور ماموں کی رضامندی سے عالیہ سے شادی کر کے انتقام کے چیلنج کو سچ کر دکھایا۔ نادر نے یہ بات بھی سب سے چھپائی رکھی کہ اسے مڈل ایسٹ میں اس زمانے میں 1500 روپے بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، 1500 روپے مہینے کی نوکری مل گئی ہے۔ عالیہ اس کرب میں مبتلا تھی، پریشان تھی کہ خالہ جان اور رضیہ اس کے بارے میں کیا خیال کریں گی، کیا سوچیں گی اس کے بارے میں۔ رضیہ کا پتہ کاٹ کر خود نادر سے شادی رچا بیٹھی۔ یہ اس کا خلاصہ تھا، بہت ہی آسان خلاصہ ہے، اور اس کو لازمی لائک کیجئے، سبسکرائب بھی کر لیجئے اور دوسروں کو شیئر کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ ڈسکرپشن میں بہت سے لنکس موجود ہیں، تو اگر ابھی موجود نہیں ہے تو انشاءاللہ اس میں بہت سے لنکس موجود ہوں گے، آپ اس سے جو ہے دیکھ کر اپنی تیاری کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔